فتح کے نام، ہم نہ جن کے نام بھول سکتے ہیں نہ ان کے احسان۔ میرے پراسرار بندے کی کہانی دیکھتے ہوئے یاد رکھیں خواتین و حضرات، امن کو ہم نے خون دے کر سینچا ہے۔ اس کے استحکام کے لیے ہم نے ازلی دشمن سے بھیانک ترین جنگ لڑی ہے، اس کی بہت قیمت دے رہے ہیں۔ اس لیے اب کوئی سورش ہوئی، اب کوئی محاذ کھلا تو ہم دشمن کو اس کے ارادوں سمیت نیست و نابود کر دیں گے۔ وطن کا عشق خون میں ہے۔ 1965 کی کہانی پاکستانیوں کے وطن سے عشق کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمارے خون میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے سنتے ہیں سائر علی بگا کو جو بتا رہے ہیں کیسے ہمارے خون میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستانی قوم اور افواج پاکستان نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر قسم کے حالات کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے اور الحمدللہ سرخرو ہوئے ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے سرحدوں کے علاوہ ہماری داخلی سلامتی پر دہشت گردی اور تخریب کاری جیسے ہتھ کنڈوں سے بھی وار کیا، تاہم ہماری بہادر افواج اور پرعزم قوم نے ان ناپاک عزائم کو جس طرح شکست دی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ امن کی منزل تک کا سفر کتنا کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ روایتی جنگوں اور دہشت گردی کے بھیانک سایوں نے ہمیں جکڑ لیا تھا، مگر ہم نے اس سفریت کو نہ صرف للکارا بلکہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ جس جرات مندی اور استقلال سے ہمارے دلیر سپاہی وطن کی حرمت اور آن کے لیے ڈٹے رہے، اور جس طرح امن کی قیمت انہوں نے اپنے لہو سے ادا کی، وہ داستان لرزہ خیز بھی ہے اور ایمان افروز بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قومی جذبے کی کہانی۔ خواتین و حضرات، قیام پاکستان سے لے کر رد الفساد تک کی جد و جہد اور دائمی امن کی طرف رواں دواں ہمارے قدموں کی داستان آپ نے دیکھی۔ تاریخ گواہ ہے، آنے والی نسلیں جب پاکستان کی تاریخ پڑھیں گی تو انہیں یقیناً فخر ہوگا کہ کس طرح پاکستانی قوم اور افواج پاکستان نے اس مملکت خداداد کی خون سے آبیاری کی اور ترقی کی جانب گامزن کیا۔ آزادی اور امن کی جس خوشبودار اور پر نور فضاؤں میں ہم آج سانس لے رہے ہیں، اس کے ہمارے بااجداد اور بالخصوص ہماری موجودہ نسل کے نوجوانوں نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ دہشت گردی کے ناسور نے پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر الحمدللہ پاکستانی قوم اور ہماری افواج نے اس میدان میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی۔ دنیا کا کوئی اور ملک یا اس کی افواج پاکستان کے ہم پلہ نہیں۔ جو کام پاکستان کی عوام اور افواج نے مل کر کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ مگر خواتین و حضرات، امن کی قیمت ہوتی ہے، ترقی کی قیمت ہوتی ہے، آنے والے اچھے کل کے لیے آج قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی کیا۔ پچھلی 2 دہائیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملکی سطح پر ہم نے 76,000 سے زائد پاکستانیوں کے شہید یا زخمی ہونے کی قربانی دی ہے۔ بہت عظیم قربانی ہے یہ۔
بہت گراں قدر جذبے کی عکاسی ہے یہ۔ آج کی شام دراصل انہی کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ آج کی تقریب میں شہدائے وطن کے لواحقین اور غازی موجود ہیں۔ انہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنے پیاروں کی جو قربانیاں پیش کی ہیں، جدائی کا جو غم برداشت کیا ہے، ان کے اثار پر پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آنگن میں ابھی تیری صدا گونج رہی ہے، نغموں سے تیرے دل کی فضا گونج رہی ہے، آتی ہے تیری یاد جو چلتی ہیں ہوائیں، تو سنتا ہوگا میری خاموش صدائیں۔ قوم ان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کی مقروض ہے۔ انہوں نے اپنی متاع وطن کی حرمت پر قربان کر دی۔ ہمارے الفاظ ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ آج ہم سے کیا کہتے ہیں اور ان کے احساسات کی راحت فتح علی خان کس طرح آواز بنتے ہیں۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان و غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان، تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ ان مم کو پتہ ہوتا ہے جن کا جدا ہوتا ہے۔ تاج پوشی ہو رہی ہے عرش پہ، چھو کے نقش پا حضور پاک کے، زخم پھولوں سے ہوئے اس خاک کے۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ اللہ ہی ہے، ان کے اللہ دی ذات ہی ہے، سامنے کھلتا دکھتا ہے، منہ بولتا نہیں، گل نہیں کرتا۔ شاید میرے کو شہید ہو گیا، ہاں شہید ہو گیا، بس الحمدللہ۔ ایک وعدے کے لیے دی اپنی جان، جاں بلب لخت جگر تیرا تھا۔ آ کے اسرائیل بھی بولے سنو، ایسا مرنا ہے مگر مرنا کہاں۔ کہ ہم سب لوگ بہت پیار کرتے ہیں ان سے اور ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بولی چندہ کرے سلام، سورج کرے سلام، پیارے بابا جان سب تجھ پر قربان۔ جب میں بہت زیادہ روتی ہوں نا اس کی یاد میں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جس نے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ اپنی زندگی میں میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اگر آپ وہاں ہو خدا کے پاس تو دعا کرنا ہمارے لیے کہ ہم کامیاب ہوں اور آپ کا نام اونچا رکھے۔ ویسے شہید ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دشمنوں کے لیے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ لوگوں سے ڈرتے شرتے نہیں ہیں، کہ بہادری سے ہم نے زندگی جینی ہے، ہم نے بزدلی سے یہ زندگی نہیں جینی، کیونکہ جو ملک و قوم کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس سے بڑا درجہ اور ہے۔ اس حق کے لیے قربان ہو جائیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، ہمارا ملک سلامت رہنا چاہیے۔ ہم سارے پاکستان کے سپاہی ہیں، ہم سارے پاکستان کے فوجی ہیں۔ مجھے اور بھی بیٹوں کی ضرورت پڑی میں دے دوں گی، مجھے فکر نہیں ہے۔ سچ کا تھا مہتاب باطل موم کا، ماں تیرا بیٹا ہے بیٹا قوم کا، تیرا بیٹا ہے بیٹا قوم کا۔ اپنے محسنوں کی قربانیوں اور ان کے بہادر لواحقین کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کی آنکھیں پرنم ہوئیں، دل اداس ہوا، ایسا لگا وقت تھم گیا ہے۔ کتنے عظیم ہیں قوم کے یہ مجاہد، کتنے عظیم ہیں مجاہدین کے لواحقین۔ سلام ہے ان مجاہدوں کو
सलाम है उन मुजाहिदों के लवाहिकीन को, सलाम है अफवाज पाकिस्तान को, सलाम है इस बहादुर कौम को। आँखों का पुरनम होना, दिल का उदास होना अपने हमवतनों का दुख महसूस करने की अलामत है, उनका साथ देने की अलामत है। ये ज़िंदा कौम होने की अलामत है, ये मुत्तहिद कौम होने की अलामत है। नर्म दिल होना खुदा की रहमत है, नेमत है कि हम महसूस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जज्बे से सरशार रखे ताकि हम इसी तरह मिलकर अपने मुल्क को हमेशा उसके रहमत के साथ महफूज रखें। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तकरीब के इस हिस्से में मैं हूँ आपका मेज़बान अली रहमान और हरीम फारूक। ख़वातीन हज़रात, हर दुख के बाद सुख है, हर रात के बाद सुबह है। मायूसी के बादल छट रहे हैं, कामयाबियां हमारी राह देख रही हैं। आज की इस तकरीब में पाकिस्तान के हर फर्द की नुमाइंदगी है। हमारे वज़ीर आज़म, अरकान पार्लियामेंट, वज़रा तशरीफ़ फरमा है। हमारे बहादुर अफवाज के सिपाहसालार और उनके अफसरों जवान बैठे हैं। खिलाड़ी, फनकार, अदीब, मीडिया के नुमाइंदे बैठे हैं। सबसे बढ़कर हमारे अजीम शोहदा के लवाहिकीन और हमारे गाजी बैठे हैं। हम सब मुत्तहिद बैठे हैं और इस ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के अज़म से बैठे हैं कि हम पाकिस्तान को अमन और तरक्की की उस मंजिल पर ले जाएं जो हमारे कायद का विजन और इस मुमलिकत खुदादाद की मंजिल है, इंशाअल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, आइए चलें उस सफ़र को देखने के लिए जो हमें दायमी अमन और इस्तेहकाम के ज़रिए तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम कर लिया है मगर बहुत अभी बाकी है। दहशतगर्दों से महफूज होते होते हमने बहुत नुकसान उठाया, साथ साथ अपनी गलतियों की निशानदही भी की। इलाक़ा गैर कहे जाने वाले फाटा को वतन की सरहदों और आइन का हिस्सा बनाया। तालीम, सेहत, रोज़गार, मवासलात के निज़ाम और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए इक़दामात किए। हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। जहां आग और बारूद की जंग लड़ी गई, वहां खेत खलियान आबाद हो रहे हैं, रोशनियां बहाल हो रही हैं, उम्मीदों के दिए जल रहे हैं। आइए देखते हैं अमन से तरक्की की जानिब ये सफ़र कैसा जा रहा है। हज़रात, मुल्की तामीर और तरक्की ही दायमी अमन के लिए असल रास्ता है। तालीम, सेहत, रोज़गार और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ही ज़िंदगी की तामीर और तरक्की की ज़ामिन होती हैं। हमारा ये सफ़र जारी है और इस सफ़र को तय करते हुए हम किस तरह का महसूस कर रहे हैं, ये हमें सुनाएंगे साहिर अली बग्गा, शफ़क़त अमानत अली और आयमा बेग। अपनी है एक पहचान, अपना है जिस पे ईमान।
को तस्कीन मिली जब बढ़ता दिन देखा। रुक नहीं सकता बढ़ने से अब आगे ये तूफान, जाग रहा है जोश जुनून का, जागे पाकिस्तान। एक जिस्म बने एक जात बने हैं, बूंदे बनकर बरसात बने हैं, देता जिसकी मिसाल ये जहान, ये जहान। अपनी है एक पहचान, अपना है